نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایام جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں کے اندر جہاں اور اعمال ہیں، مثلا ایک دن کے روزے کا ثواب سال کے روزوں کا ثواب جو ہے اس پہ ملتا ہے، اس کے ساتھ قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور ساتھ جو ہے تکبیر تشریق یعنی 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جو واجب ہیں۔ مرد جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ اور عورت جو ہے وہ آہستہ آواز کے ساتھ اس کے اوپر واجب ہے وہ تکبیر جو ہے وہ پڑھے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مرد کے لیے ایک دفعہ اونچی آواز میں اور عورت کے لیے ایک دفعہ آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ اور ویسے ان دنوں کا جو ہے وہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یکم ذی الحج سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے یہ ذکر جو ہے تکبیر اور تحلیل کا فرماتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ پھر 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے ساتھ سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ واجب ہیں، ضروری ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ اگر کسی آدمی سے رہ جائے اور وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہے، مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کو خیال آ گیا تو وہ دوبارہ اس کو پڑھ لے۔ اگر کوئی اس نے ایسا نماز کے منافی کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا کام کر لیا یا اٹھ کے چلا گیا، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، استغفار کر لے اس پہ۔ آسان طریقہ یہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مسجد کے اندر، تو ایک آدمی پڑھے گا سب کو یاد آ جائے گا۔ اور گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، جو مخصوص جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھنے کی، اگر تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر لکھ کے سامنے آدمی لگا لے، تو جو بندہ جہاں اس جگہ پہ نماز پڑھے گا، نماز کے بعد دیکھ کے اس کو خیال آ جائے گا اور بھولے گا نہیں، اور وہ تکبیر پڑھ لے گا۔ اور اگر مخصوص جگہ نہیں ہے، اگر کچھ مخصوص جا نماز ہے جس جو بچھانے کے لیے، تو اس کے جو ہے ساتھ لکھ کے ٹچ کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دے تاکہ اس کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور پھر جب نماز پڑھنے کے لیے اس کو بچھائے گا تو اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے یہ تکبیر پڑھنی ہے، تو یہ تکبیر واجب ہے۔ اور یہ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے شروع ہوگی، عصر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک جو ہے یہ جائے گی، اور وہاں تک پڑھنا ہے، اور اونچی آواز سے ایک دفعہ مرد کے لیے، عورت کے لیے آہستہ آواز سے ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحج کے 9 روزے تو آدمی رکھ سکتا ہے، 9 ذی الحج تک تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ 10 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کہ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ نہیں ہوگا، انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اور وہ دن ہیں چھوٹی عید والا دن اور بڑی عید والا دن، اور بڑی عید کے بعد والے 3 دن جو ہے، یہ کل 5 دن ہیں، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گوشت کی جو تقسیم ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ غریب، فقیر، نادار لوگ جو ہیں ان تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ قربانی جس بندے پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، تو وہ تو الحمدللہ سال میں عام دنوں میں بھی گوشت خرید سکتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، قربانی کرنے والا بندہ، ماشاءاللہ وہ تو سال کے عام دنوں میں بھی گوشت خرید سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ تو قربانی کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو نادار لوگ ہیں، غریب فقیر لوگ ہیں، ان تک گوشت کو پہنچائیں، ان کو ملے۔ اگرچہ اجازت ہے، جائز ہے، سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 حصے کر لے، ایک اپنے لیے رکھ لے اپنے گھر کے لیے، اور ایک جو ہے اپنے رشتہ دار جو ہے عزیز و اقارب ان کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء فقراء کے اندر تقسیم کرے۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔
اور اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں کی دعائیں لیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے آپ کی قربانی قبول ہو، اور غریب لوگوں کے بچوں تک جو ہے وہ آپ کا قربانی کا گوشت پہنچے۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ بہت بڑا عمل ہے، ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اور کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ جس بندے پر قربانی واجب ہو وہ قربانی چھوڑ کر اگر وہ لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ خیرات کے اندر خرچ کر دے تو اس کو وہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ ہاں قربانی کرتا ہے، قربانی کے بعد اگر وہ چیزیں یہ نیک اعمال صدقہ خیرات کرتا ہے وہ ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی جس پر قربانی واجب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی کو چھوڑ کر اگر وہ دوسرے اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد